اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن کے پارٹ میں ہم سورۃ فلق پڑھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں ہم فعل مضارع میں یفعلوا، یجعلوا، یفتحوا، فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، اب ہم فعل مضارع پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں 841 بار آئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی تیزی سے ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم ٹوٹل 144 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ 31,000 سے بھی ہم اوپر چلے گئے اور ہماری 41,000 تک کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو ابھی دیکھیں لیسنز تو ہمارے 12 ہوئے ہیں، تو کتنا تھوڑا رہ گیا۔ تو بہت تیزی سے، بہت شوق سے اور محبت سے آپ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ساتھ ہوم ورک تو اب تک امید ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ کم از کم 5 منٹ مصحف سے قرآن پاک سے دیکھ کے تلاوت کیجئے، اور 5 منٹ جو ہے اپنے حافظے سے، اور جب قرآن پاک سے پڑھیں تو اس میں کوشش کریں خود سے الفاظ کی حیت دیکھ کے ان کو بریک اپ کر کے کہ کون سے الفاظ آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ ہر پیج پہ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اپنی کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے، اپنے ساتھی سے سوال کیجئے سبق کے بارے میں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ اسی طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ سب لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ You are all the chosen ones, selected ones by اللہ۔ تو اللہ نے آپ کو کس کے لیے منتخب کیا کہ آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیشہ ربی زدنی علما پڑھتے رہیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم اسی طرح سے استقامت سے آگے بڑھتے جائیں۔ امید ہے کہ پاکٹ بک اور شیٹ آپ لوگوں نے الفاظ مانے اس سے سیکھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی ہم اس کی تلاوت سنیں گے، آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے۔ اب اپنے ہر لفظ کی حیت پہ غور کرنا ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ سیکھ لیا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں سے آپ کو کیا کیا کچھ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی۔ اب چیٹ باکس میں لکھیے کل کا مطلب۔ جی چیٹ باکس میں لکھیے کل کا کیا مطلب ہے۔ کل کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے۔ پلیز چیٹ باکس میں لکھیے، نہیں ہاتھ نہیں کھڑے، بس ہاں چیٹ باکس میں اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، کہہ دیجئے، کہو، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ اب اعوذ کا مطلب لکھیے، یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے۔ اعوذ کا لکھیے مطلب۔ اب میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، ہم نے پڑھا نا اعوذ باللہ، تو باللہ اب یہاں کیا ہے؟ بربی، کتنے ٹکڑے کریں گے جی چیٹ باکس میں؟ ویری گڈ، 2 بی اور ربی، جیسے باللہ تھا تو اب یہ آ گیا۔ اب یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے الفلق، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے اس کی حیت سے؟ الفلق
اسم ہے اور خاص اسم ہے. خاص. کیسے ہم نے پہچانا؟ اس میں ال آ رہا ہے. شاباش, ویری گڈ. من کا مطلب تو سب کو آتا ہے, لکھیے چیٹ باکس میں سے. ویری گڈ. اور ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے. شرری, شرری آپ کے لیے یہاں نیا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھیں. ماں, ماں کے ڈفرنٹ معنی ہم دیکھیں گے یہاں کیا معنی آتا ہے. خلق, اب ہم تو خلق پڑھے نا کیونکہ آیت کا نشان آ گیا آیت, لیکن ویسے یہ خلقہ ہے تو خلقہ ہم نے کیا نا فعل. خلقہ کیا مطلب ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ, پیدا, اس نے پیدا کیا. شاباش. واو کا مطلب بھی سب کو پتا ہے. اور میں نے بھی کہا شرری. غاسقن, یہ نیا لفظ ہے لیکن اس کی حیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ غاسقن کیا ہے؟ شاباش. انمیوٹ کر کے بتا دیجئے. جسم. ویری گڈ. اس میں 2 زیر والی تنوین ہے. ٹھیک ہے. اذا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی آپ کو آتا ہے کہ بھی شاید نہیں بتایا. جب. ٹھیک ہے. ہاں. واقعہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. واقعہ, چھا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں. وامین آپ کو پتہ ہے. شرین, شرین نفاسات, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. فی کا مطلب سب کو آتا ہے. فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب می. ویری گڈ. اوقات کی کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ آپ کی من شر حاسدین اذا حسد. حاسدین آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی اسم ہے, حسد کرنے والا. اذا حسد, جب وہ حسد کرے. تو ماشاءاللہ کتنا آپ کو اس میں سے آتا ہے؟ کتنے پرسنٹ؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. 95% آتا ہے. 2-3 ورڈز بس نہیں آتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں نا کہ کتنا زیادہ ہمیں جو ہے, اتنا زیادہ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اگر ہمیں کسی کے معنی نہیں بھی آتے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرف, اس کی بناوٹ سے, حیت سے آپ کو کتنی باتیں سمجھ آ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ہم نے تو کلیم کیا تھا ہم نے 50% سیکھنے ہیں, تو آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ 50% سے زیادہ آتا ہے. تو اسی طرح جب بھی قرآن پاک کھولیں, اس میں کوئی بھی آیت دیکھیں, اس کو خود کوشش کریں ٹرانسلیٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. جو لفظ آتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. پھر کتنی ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کو ملے گی, اور آپ کا پھر اور دل چاہے گا, اور شوق سے آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا اس کا تعارف لے لیتے ہیں. سورت فلق اور سورت ناس کو معوذتین کہتے ہیں. تعوذ, تعوذ ہم نے کہا تھا نا, پڑھا تھا اعوذ باللہ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے, ان کو اسی لیے ان کو معوذتین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں کسی بھی صورت کی اگر ہم نے اہمیت دیکھنی ہو تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے. تو حضور ہر نماز کے بعد سورت اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 وہ پڑھتے تھے. ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو یہ آپ بھی پڑھا کریں, کوئی ٹائم نہیں لگتا, فٹافٹ پڑھا جاتا ہے. تو یہ عادت بنا لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے, اور پھر اس کو اپنے جسم پر پھیل لیتے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق ان صورتوں کو اس طرح سے پڑھیں. اور اب جب یہ اس کے ہمیں ترجمہ پتہ چل جائے گا تو ضروری نہیں کہ ہم سورت اخلاص ہی پڑھیں, ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صورتیں بھی اپنی نماز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب اس میں ہر قسم کے شر, خاص طور پہ 3 طرح کے شر. غاسقین کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا, نفاساتی جو پھونکے مارنے والی یعنی جادوگرنیاں, اور حسد. خاص طور پہ 3 شر کا ذکر ہے. ویسے تو ہر قسم کے شر میں آ جاتا ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ دیکھیں کتنا شر ہے زمانے میں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں. انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے, پھر ہم کل سورت ناس پڑھیں گے, تو پھر ہم ان دونوں کو پڑھ سکیں گے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی صبح کے. فلق کا مطلب ہے صبح. ٹھیک ہے. بربی, رب کی, بی 2 ٹکڑے کریں گے, بی اور رب. بی کا مطلب
کل کی جیسے ہم نے بات کی، آپ سسٹرز نے بھی بتایا، کہہ دیجئے، 232 بار یہ الفاظ آئے ہیں. یہ ایکچولی ہم آگے پڑھیں گے، یہ فعل امر ہے، کالا کا فعل امر ہے. کالا اس نے کہا، کل کہہ دیجئے، یہ ہم انشاءاللہ مضارع کے بعد فعل امر پڑھیں گے، آپ کو پھر اور اچھا آ جائے گا انشاءاللہ. اعوذ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. باللہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہاں بھی ربی ہے اس کی جگہ، میں کہا تھا اللہ کی، اور یہاں آ جائے گا رب کی، اور صبح کے رب کی پناہ میں ہم کرے. بی ربی کے بھی اسی طرح سے 2 ٹکڑے، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے باللہ پڑھا، اس میں ہم نے بی ربی پڑھا. الفلک، صبح، یہ ایک ہی بار آیا اسی صورت میں یہ لفظ. ایک اور فلک ہوتا ہے، فا لام اور دوسرے والا کاف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ اندازہ ہو؟ وہ آسمان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس والے قاف سے ہے، جو حروف مستعلیہ میں آ جاتا ہے. تو اب ہم اس کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں اس ماڈل کے مطابق، تو ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں رب الفلک کی بات کریں، اب اسے غور کریں اور اپنا تصور کا استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے، وہ کس طرح صبح کو لے کر آتا ہے. امیجن کریں سورج کا نکلنا، اس کی روشنی کا ڈیزائن، اس کی زمین سے اتنی دور، اور زمین کی خاص حساب سے گردش، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کے گرد کتنی کلومیٹرز کی زیادہ اتنی رفتار سے جو ہے یہ گردش ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے یہ دن رات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے، صبح کا رب ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح سے صبح کو لے کر آتا ہے. یعنی سورج کو یاد کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن یعنی 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور 40,000 کلومیٹر احاطہ والی زمین ہے، اس کو گھما کے صبح کو اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اور سورج کی روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کس طرح ہماری زمین پہ پہنچتی ہے. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، پروردگار ہے، وہ کس طرح سے صبح کو لے کے آتا ہے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. 10 سیکنڈز آپ کے علم ایک دوسرے کو سکھائیے، یا اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے. من شر ما خلق، من شر سے، ما جو، دیکھیں ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کانٹیکس سے کہ یہاں جو کا مطلب ہے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب وہ چیزیں بہت سے انسان ہیں، جانور ہیں، پتھر اور چیزیں یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. من کا مطلب سے، شر کا مطلب شر. اب شر کا ہم نے من کا لفظ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے یاد رکھا تھا. تو من کا مطلب آپ سب کو صحیح یاد ہے، آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا شر. اب شر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا برائی. ٹھیک ہے، تو اردو میں ہم کہتے ہیں شرارت ہے، شریر ہے، وہ شر پسند ہے، وہ شر انگیز ہے. تو شر وہ ہر وہ برائی جس سے کہ تکلیف ہو، یا کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف ہو، تو ہم اس کو شر کہتے ہیں. اور یہ لفظ 30 بار آیا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو اردو سے ہم یاد ہوں کہتے ہیں وہ بہت شر پسند ہے، یعنی وہ برائیاں پھیلاتا ہے، یا کسی کو تکلیف دیتا ہے، یا شر انگیز ہے، یا شرارت کوئی کرتا ہے تو بہت شریر ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یاد رہے گا شرری، من شرری، ان سب چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں بعد میں پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، شیطان ہیں وہ بھی تکلیف دیتے ہیں، کچھ انسان بھی دیتے ہیں. تو یہ ہر طرح کا شر ہوتا ہے.
ماں جو، اور ماں کا ہم نے کہا تھا کہ ماں کے اور معنی بھی ہیں. عربی بول چال میں فی بھی استعمال ہوتا ہے اور ما فی ہی بھی استعمال ہوتا ہے. فی ہی، فی کا مطلب میں ہی، ہو کی طرح نا اٹیچ جو والے جو ضمائر ہوتے ہیں ہو کی جگہ ہی بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو فی ہی اس میں، ما فی ہی نہیں اس میں. یہ عربی بڑا بولتے ہیں ما فی ہی، تو نہیں اس میں. تو یہاں ما کا مطلب نہیں ہے، لیکن جہاں ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں یہ کنیکٹنگ ورڈ، کنیکٹ کر رہا ہے نا من شری کو خلق کے ساتھ، تو یہ اس کا یہاں اس کا مطلب جو آئے گا. ٹھیک ہے. ایک اور مطلب بھی ہم نے اس کا پڑھا تھا. ماں اور من کے ہم اور مطلب دیکھتے ہیں. ماں کا ایک کیا؟ مطلب، جی ہاں کیا بھی، شاباش. نہیں، کیا اور جو. جیسے میں آپ سے اگر سوال پوچھوں ماں، یہاں زیادہ اور اچھا آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے گا. دیکھیں ماں جو ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا ما فی ہی کا یہاں نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ماضی میں جب ہم سوال جواب کرتے تھے تو اس میں بھی ہم جب نہیں کو ماں سے کرتے تھے ماضی میں، ہے نا. وہاں بھی جیسے یہ دیکھو نا، ما خلقا، نہیں پیدا کیا اس نے، فعل ماضی کے ساتھ، وہاں بھی نہیں کے مطلب میں آتا ہے. حرف کے ساتھ آئے گا، وہاں بھی نہیں کے مطلب آ رہا ہے. اور فعل کے ساتھ شروع میں آ رہا ہے تو بھی نہیں کے مطلب میں آ رہا ہے. ماضی کے ساتھ ما آتا ہے، مضارع کے ساتھ لا آتا ہے. پھر ہم اگر سوال پوچھتے ہیں ما دینو کا، کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے آپ کا دین؟ کیا جواب دیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے نا. کیسے دینوں کا اسلام. ما دینو کا کیا جواب دیں گے؟ دینی اسلام. دینی دین اسلام. الاسلام. ٹھیک ہے. دینی دینی الاسلام، یہ ایسے ہی ما دینو کا دینی الاسلام. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جانے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہم سب اس قابل ہوں کہ ہم سمجھ کے اس کا صحیح جواب دے سکیں. پھر من شر ما خلق، یہاں یہ کنیکٹنگ ورڈ آیا، یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے. تو 3 مطلب ہو گئے. ٹھیک ہے. نہیں اگر ماضی والے فعل کے پہلے شروع میں آ جائے نہیں کے مطلب میں آتا ہے. حرف سے پہلے آ جائے نہیں کے مطلب میں آتا ہے. اور جیسے ہم کا کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ما دینوں کا. ٹھیک ہے. اور کنیکٹنگ ورڈ جب 2 لفظوں کو یہ آپس میں جوڑ رہا ہے تو یہاں اس کا مطلب جو آئے گا. تو کانٹیکٹ سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. الحمدللہ. یہ تینوں مطلب آپ نے یاد رکھنے. ٹھیک ہو گیا. نو کے معنی میں، واٹ کے معنی پہ، اور وچ ون. ٹھیک ہے. اسی طرح من پہ ہے، اس کے بھی 2 معنی آتے ہیں. من ربو کا، کون ہے آپ کا رب؟ کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے. جو سمی اللہ لمن حمیدہ، یہاں من کا مطلب جو ہے. ٹھیک ہے. سن لی اللہ نے جس کی، جو یا جس نے اس کی حمد کی، اس کی تعریف کی. تو یہ جو جن کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ ایم سی کیوز میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے. پھر 2 ہیں تو وہ اے بی سی، وہ 2 آپشنز والا آپ سلیکٹ کریں گے. من شر ما خلق، تو خلق کا یہ ہم ٹیبل بھی کر چکے ہیں، ماضی کا پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ سب کو آتا ہے نا، آپ نے تو پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیدا کیا، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے برائی کا باعث ہو سکتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے ہمیں ان سب جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے شر سے ہمیں بچا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. ہم نے کہا یہ پناہ والی چیزیں ہیں. تو خلاقہ سے ہم کہتے ہیں اس نے پیدا کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں خلق خدا ہیں ہم لوگ. تو یہ سارے جو لفظ ہیں یہ اس طرح سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق ہیں.
اس طرح سے خلق خدا بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب تصور، احساس، احتساب، پلان، تبلیغ کہ ہم نے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے مطالعہ کر لیا. اب آپ اس کو تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم اس کے تھوڑے سے اسباق لے لیتے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. کہ یاد رکھیے کہ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. ابھی ہم نے کہا نا، ہم جتنے ہم ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے تو خیر نقصان نہیں پہنچاتے، شیطان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے؟ مثلا اللہ نے انسانوں کو تو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیے، لیکن دیکھو بعض لوگ جو ہیں وہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ شر پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگیں گے. اسی طرح سے ساری جاندار اور بے جان چیزیں ان کے شر سے، مختلف جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ شر ہیں، اور شیاطین بہت زیادہ جو ہیں وہ شر پھیلاتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب سے جو ہے جتنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں. اسی لیے ان کا نام معوذتین رکھا دونوں صورتوں کا. کل ہم انشاءاللہ سورۃ ناس بھی پڑھیں گے کہ ہم یہ پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں. 10 سیکنڈز آپ کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اللہ اب اس میں نیا لفظ کیا گیا؟ غاسقن. بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ 2 زیر والی تنوین ہے، یہ اسم ہے، تو اس کا مطلب اندھیرا. غاسقن کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرا. ومن شرری تو اور شر سے، تو غاسقن اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. جی یہ پلیز آپ مائک اپنا بند کر لیں سائمہ، پلیز سسٹر سائمہ مائک اپنا بند کر لیجئے. تھینک یو. غاسقین کا مطلب ہے اندھیرا. یہ غاسقین کا لفظ بھی ایک بار ہی آیا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی صورت میں شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اب اذا اور بعض دفعہ صرف از یا اذا دونوں کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں وقابہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ماضی کا سیکھا جیسے خلا کا تھا، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ جب چھا جائے، چھا جاتا ہے یا چھائے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ اذا جب ماضی سے پہلے یا اس ماضی سے پہلے آ جائے تو اس کو فعل مضارع میں لے جاتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع پڑھیں گے. تو اس کے معنی جب چھا گیا ہونا چاہیے تھا نا وقابہ، لیکن چھا جائے ہے کیونکہ یہ اذا کی وجہ سے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وقابہ ویسے ماضی کا صیغہ ہے، اذا کی وجہ سے اس کا مطلب مضارع میں چلا گیا. فعل مضارع آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر آپ کو اور اچھا یاد ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب وہی بات کہ اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا ہو جاتا ہے. وقابہ ماضی کا صیغہ، اس کا مطلب چھا گیا. ٹھیک ہے؟ اذا وقابہ جب چھا جائے. اسی طرح سے جا تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں بھی اذا جا آتا تو اس کا مطلب ہے جب آ جائے. ویسے جا کا مطلب ہے وہ آیا. اسی طرح سے وقابہ کا مطلب چھا گیا. یہ دونوں جو ہیں ماضی کے صیغے ہیں، لیکن اذا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب مضارع میں چلا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہمیشہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ تو وقابہ کا کیا مطلب ہے؟ چھا گیا. تو ترجمہ جب چھا جائے، کیونکہ اذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ اس میں تو ایک آیا، بعض دفعہ آگے کوئی دوسرا بھی آئے اس پہ بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے اگر ایک اور فعل اس جملے میں آ جائے. اب اندھیرے میں کے شر سے ہم کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ دیکھیں دن گزر جاتا ہے تو
12 घंटे का, फिर रात आ जाती है। जनरली दिन में लोगों का जॉब होता है, कमाने का वक्त भी खत्म हो जाता है, इंसान निस्बतन फारिग होता है। फिर जो लोग बिल्कुल फारिग हैं तो खालिश जहन दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना बन सकता है। अक्सर बुराइयां रात को होती हैं, अक्सर गलत चीजें, कुछ नहीं तो शरूर खराब प्रोग्राम टीवी पे। और अगर दुश्मनों के हमलों की बात करें तो वो भी रात में आसान हो जाते हैं। तो अंधेरे में बहुत सारी चीजें जो हैं गलत किस्म की होने के ज्यादा अमकानात होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें खास तौर पे 3 शरूर से पनाह मांगी गई है, जिसमें एक अंधेरा है। अब मैं इनसे तो देखें, बुरे काम बदकारियां वगैरह भी रात में होती हैं, दुश्मन के हमले भी आसान होते हैं। ये हमने ऑलरेडी इसके अस्बाब भी देख लिए। इसको 10 सेकंड्स हैं अल्लीम, इसको पढ़ लीजिए या एक दूसरे को ऊंची आवाज में बताइए, अपने कान में आवाज में। और देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो अंधेरे में डर जाते हैं, है ना, तो फिर उनको ये सूरत याद कराएं, उनसे कहें कि ये पढ़ के सोएं तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे डर जाते हैं अंधेरे में, रात एकदम से अंधेरा होता है, तो ये हम उनको अगर सूरत बच्चों को सिखाएं और उनको कहीं आप पढ़ के सोएं तो वो फिर इंशाल्लाह वो डरेंगे नहीं। मिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द। अब ये 2 हमारे लिए नए लफ्ज हैं, और शर से तो आपको आ गया पक्का, मिन शर्री। अब ये नया लफ्ज है नफ्फासा, गोलता है, इसका मतलब है ये क्या है, वाहिद मुअन्नस। ठीक है, अब हम मुंह से आप बोल के देखिए नफ्फासा, तो फूंक सी वाली आवाज आती है ना, तो ये फूंके मारने वाली, इससे आप मतलब याद रख सकते हैं। ठीक है, फूंक मारने वाली, जादूगरनी। तो सिर्फ ये नफासा है, और कहते हैं ये फूंके मारने के अलावा जो भी जादू करनी हो तो जादूगरनी के मानों में भी आ जाता है, क्योंकि अक्सर जादू करते तो वो गिरें बांध के ना उसके अंदर फूंके मारती हैं। तो इसकी जमा कैसे बनाएंगे, गुलता को हटा देंगे और अलिफ्ता लगा देंगे, तो नफसात जमा बन गई। जमा भी हम अस्मा की जमा बनाते हैं ना हमेशा। नफासा वाहिद है, फूंक मारने वाली या जादूगरनी। नफसात फूंके मारने वाली जादूगरनी। ठीक है, और वो नफ्स जादूगर भी कहते हैं, नफूस फिर जमा उनके नफूस जादूगर भी उस सेंस में। तो ये जादू करने वाले जो हैं, ये भी लफ्ज कुरान पाक में एक बार ही आया इस सूरत में। तो हम इससे याद रख सकते हैं, बोल के देखे तो सकते ना ऐसे फासा, तो जैसे फूंक सी बढ़ती, तो हम इससे याद रख लेंगे कि फूंके मारने वाली। औकत का क्या मतलब है, गिरहों में। ठीक है, फी तो आप लोगों को आता है, अब हम इसको भी देखते हैं। ये देखें, ये गिरा बंधी हुई है ना, तो जैसे हम ये अब जो औकत है ये जमा है गिरहों में, ये देखो ये जमा है। अब इसका वाहिद जो है वो उक़दत है, तो ये जमा सालिम नहीं है, वो या नून सॉरी अलिफ्ता वाली जमा नहीं यहाँ बनी, ये डिफरेंट जमा बनी है, ये अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जमा है, अब अपने इसको याद रखना है कि उक़दतन या उक़दाह की जमा उक़द है। ठीक है, यहाँ अलिफ्ता वाली जमा नहीं बन रही, ये वो जो जमा सालिम है अलिफ्ता वाली, ये जमा मुकस्सर है, आगे आपको पढ़ाएंगे, नाम आप अभी ना भी याद, लेकिन याद रखना कि ये जमा ये आ जाता है आपके MCQs में आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें, तो गिरहों के अंदर, गिरहों ये जमा है, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना फिल औक़दे गिरहों में, इसका सिंगुलर उक्ता है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ अलिफ्ता वाली जमा नहीं बनी। 4 बार ये लफ्ज आया है कुरान पाक में, तो ये एक गिरा और ये बहुत सारी गिरहें, तो गिरहों में
اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں میں، یعنی جو جادوگرنیاں ہیں نا ان کے شر سے. ہم کہتے ہیں نا جی وہ اس کا عقد نکاح ہے اردو میں، ٹھیک ہے، تو شادی کی گرہ، عقد کا لفظ اس طرح سے بھی ہم اس سے ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا یہ جو جمع ہے یہ الف تا والی نہیں بنی، یہ دوسری والی جمع بنی ہے. تو یہ جادوگرنیاں یا گروہ میں پھونکنے والی. فی کا مطلب میں آپ سب کو آتا ہے، حرف جر ہے، اور العقد گرہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے یاد رکھنا ہے اس کا واحد گول تا کے ساتھ ہے لیکن جمع الف تا کے ساتھ نہیں ہے. عقدہ گرہ، عقد گرہیں گرہوں، یاد رکھیے گا یہ آ جاتا ہے آپ کے اس. اب ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بڑے آج کل کچھ لوگ تھوڑے وہمی ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو واقعی کچھ پرابلم بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہاں بعض خاندانوں میں کہ دیکھیں وہ فلاں کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر کچھ کھانا مت، کچھ پینا مت، کچھ بھی ہو جائے گا. تو اگر ایسی بات ہے تو اس سے بیسٹ یہ ہے کہ یہ والی صورت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، ٹھیک ہے، بجائے اس طرح کرنے کے. تو یہ صورت ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. لیکن جادو جو ہے نا وہ ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمانے لگتا ہے اور پھر وہ اس کی علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. کیونکہ جب جادو اللہ نہ کرے کسی پہ برحق ہے ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے بہت سارے اس کے سمٹمز، جیسے کسی کو سائیکیٹرک پرابلمز ہو جاتے ہیں اس طرح کے ان کے سمٹمز ہوتے ہیں، بڑے 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 برے سمٹمز ہو جاتے ہیں، لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معززتین صورتیں بتائیں، کیونکہ حضور پہ بھی جب یہ ہوا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں پناہ والی نازل کی. اور تو اس طرح سے ہمیں بھی ان کو یاد رکھے اور ان کو اللہ نہ کرے ایسا موقع تو ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. بچوں کو بھی سکھائیں، جو بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں ان کو بھی سکھائیں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں. علم 10 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے. من شر النفاثات فی العقد. دیکھیں شیطان جو ہے اس کا وار ہر رات کو ہو سکتا ہے، اور بھی کئی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو جانا ہم میں سے ہر ایک کے سر پہ رات میں 3 گانٹھ مار دیتے ہیں، یعنی شیطان. یہ ہم حدیث ایک لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی یعنی سر کے آخری پچھلے حصے پر جب وہ سوتا ہے تو وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس تو خوب سوتا رہے. پھر اگر جب وہ بندہ اٹھتا ہے تو اور اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر ایک گرہ کھل جائے گی. پھر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جائے گی. پھر اگر نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ، تمام گرہیں کھل گئیں. اور پھر وہ صبح جب اٹھے گا تو اس حال میں ہوگا کہ وہ بالکل حشاش باشاش اور پکیزہ نفس ہوتا ہے. ورنہ پھر اگر جو کوئی اٹھتا ہی نہیں، نہ وضو کیا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ نماز پڑھی، تو پھر اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں دونوں. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے صبح اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد وضو کریں تو دوسری گرہ کھل جائے گی. شیطان کہتے ہیں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب نماز پڑھیں گے تو تیسری بھی کھل جائے. تو ہم بالکل فریش شاش بشاش کسی قسم کے شر سے ہم جو ہیں پاک ہو جاتے ہیں، بالکل پاکیزہ ہو جائیں گے. لیکن جو اٹھا ہی نہیں، اٹھا ہی بہت لیٹ، نہ نماز کا پتہ، تو پھر ظاہر ہے وہ سارا دن سستی میں اور خباثت میں اس کا گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں
शैतान की इन चीजों का खुद से भी हम तोड़ करने की कोशिश करें। ये तो अब सबको पक्का हो गया, इतनी बार आ रहा है, मिन शर्री, और शर से, हासिदिन इज़ा हसद, ये भी दो जेर वाली तनवीन है, तो इसमें है हसद करने वाले की, हासिदिन हसद करने वाला, इज़ा फिर जब, हसदा भी देखें माजी का सीगा, जैसे फ़ाला है, खाला का है, फताह है, ये माजी का है ना, उसने हसद किया, लेकिन तर्जमा हम क्या कर रहे हैं, जब वो हसद करे। जी अनम्यूट करके कोई बताएगा कि क्यों हम जब हसद करे इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उसने हसद किया मुजारे की की वजह, वजह से, शाबाश, इज़ा इज़ा की वजह इज़ा से, की वजह से, शाबाश, इज़ा इज़ा की आ वजह गया। से, इज़ा की वजह से मदारे के माने, माजी जो है उसके माने मदारे में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक नई चीज, तो इज़ा आए 423 बार इज़ा का लफ्ज आया, बस दफा इस लिखा होता है, तो उससे भी वो 239 बात है, इसका मतलब भी जब है, ठीक है, इसका मतलब भी जब है, और इज़ा का दोनों का मतलब जब है, और दोनों मिला के तकरीबन जो है 500 से ज्यादा बार ये दोनों अल्फाज कुरान पाक में आए। तो अब अपनी इसको जिंदगी में लाने के लिए हम इसके असबाब देख लेते हैं। हासिद वो है जो हसद करता है। अब हसद का और कुछ लोग होते हैं वो किसी पे रश करते हैं, कुछ लोग होते हैं हसद करते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में? हसद में यह है कि देखे कुछ लोग कहता किसी को अच्छी चीज मिली, इसने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, तो है इसने ये गाड़ी मिली, अल्लाह करे इससे ये छिन जाए और मुझे मिल जाए। हालांकि अगर अल्लाह ताला तो की तो क्या शान है, वो तो क्या सबको दे सकता है कि हाँ बड़ी अच्छी है, अल्लाह इसको मुबारक करे, या अल्लाह मुझे भी दे, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो जिनको हसद होता है ना, कहते हैं इसको क्यों मिल गई इतनी अच्छी चीज, इसका घर क्यों इतना अच्छा, अल्लाह करे इसका ये रहे ना, इसकी नौकरी इतनी अच्छी है ना रहे। बड़े बड़े हासिद लोग हैं। तो कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला उससे छिन जाए, फिर या और मुझे मिल जाए, या कम से कम उससे जरूर छिन जाए, ये हसद है। यानी ये कि नहीं भी मुझे मिल रहा तो उससे छिन जाए। देखिए कितनी दूसरे को तकलीफ देने वाली बात है। इसीलिए तो हासिद के शर से भी पनाह मांगी है। लेकिन उसके बरक्स एक चीज रश्क होता है। हसद करना हराम है, रश्क करना हराम नहीं। क्योंकि रश्क का ये मतलब है कि अगर आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा काम किया, तो आप कहते हैं कि अच्छा इसको देख के तो मैं भी अच्छा काम करूं, या अल्लाह ताला के फजल से उसको अल्लाह ने अच्छा रिस्क दिया, तो या अल्लाह तो मुझे भी रिस्क दे, अच्छा इसने अच्छी गाड़ी ले ली, या अल्लाह तो मेरे पे भी रहम करके मुझे भी रिस्क वाफिर रिस्क दे, वाफिर इतने जराए मुझे दे कि मैं भी गाड़ी ले सकूं, मुझे भी मिल जाए। तो ये अगर दुआ की जाए तो ये रश्क है, रश्क जायज है। लेकिन जो हसद है ना, वो बहुत बुरा। लोग बहुत हसद करते हैं एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों में, पोजीशन आने पे एक दूसरे के, ऑफिस में एक दूसरे से, जो एक लेवल के लोग होते हैं वो एक दूसरे से हसद कर रहे होते हैं कि ये इसके कहे मेरे कंपैरिजन में ये क्यों है, ये इसका ना रही मेरे पास आ जाए। हाँ किसी को देखते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इसको ये दिया, मुझे भी ये चीज दे, और खुद फिर उसके लिए हम खुद एफर्ट भी लगाएं कि जो इसको मिला है ये इतनी एफर्ट करता है, उतनी एफर्ट कोशिश हम भी करें। लैसे लिल इंसान इल्ला मासा, तो अल्लाह ताला जो कोशिश करता है उसके लिए क्या, हर इंसान के लिए वही कुछ है। तो रश्क हम करना जो है वो जायज है, लेकिन हसद करना जो है वो हराम है। और हसद जो है वो एक शर में वो तकलीफ दे है, वो बहुत बड़ी बुराई है। तो जब हसद करने वाला जब हसद करे तो हम उसके शर से भी अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। ठीक है। हसदा हमने बात की, उसने हसद किया, इज़ा हसदा जब वो हसद करे, आपने ये बता दिया, शाबाश, आप लोगों को समझ आ गई इसकी। अब जो सिमिलर एक जैसे काम वाले लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से हसद करते हैं, जैसे मोची मोची से हसद कर सकता है, यानी आमतौर पे साथियों में ही हसद होता है, एक जैसे लोगों में। हसद करने वाला ये भी करते हैं बाज़ दफा कि आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिससे उसको हसद है, जान के उसके खिलाफ झूठी कोई कंप्लेंट कर दी कि ताकि ये तो अपने बॉस को कि नहीं ये तो इसने ऐसे ऐसे किया है, कि ताकि ये उसकी नजरों से गिर जाए और मैं अच्छा बन जाऊं, ये अच्छा इसको समझते हैं। वो बजाय इसके कि ये करने की कि उस पर रश करके खुद भी उतनी मेहनत करे, खुद भी अपनी जो है वो इज्जत बढ़ाए, लेकिन
حسد کرنے والے جو نا یہ کرتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. تو اگر ہم اپنے کسی دوسرے بہن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں غائبانہ میں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. کہتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں تو آپ کو خود کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دعا جب آپ دوسروں کے لیے کریے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ کچھ کرتا ہے. تو اگر ہم ایسے کریں گے تو انشاءاللہ وہ سب کچھ خدا تعالیٰ ہمیں بھی دے گا. تو حسد کبھی نہ کریں. ہاں رش کر کے اور خود اس کی چیز کی دعا بھی کریں اور اس چیز کی ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے. اب من شر ما خلق جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے شر سے، لیکن 3 شرور کا خاص ذکر کیا ہے. کون کون سے 3 ہیں؟ پہلی بات غاسقین یا اندھیرا، نفساتی جادوگرنیاں، نمبر 3 حسد یعنی حاسد سے. تب تینوں میں ایک چیز کامن چیز کیا ہے؟ ان میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے وہ یہ جادو کے یہ حاسد کے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پناہ والی صورتیں نازل کی ہیں اور یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. سوتے وقت بھی ضرور پڑھ کے سورۃ اخلاص اور معوذتین جو دونوں یہ ہیں ان کو پڑھ کے تو پھر اپنے جسم پہ پھونکے ہاتھ میں حصہ مار کے تو اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے. ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو شرور ہیں ان سے ہمیں بتا دے. تو اس میں 3 شرور کا خاص ذکر ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں کیسے لائیں گے، کیسے لا سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ دیکھیں. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو 2 صورتیں دی ہیں پناہ کے لیے، تو یہ اس کو فارمولے کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جس میں کہ ہاتھ میں ہی ساری مخلوق ہے. تو اگر ہم نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہمارا ہی نقصان ہے. تو اس صورت کو ہم نے اپنی زندگی میں ضرور لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پناہ کے لیے نازل کی، اور جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طرح وہ پڑھتے تھے سب لوگ عادت ڈال لیں. سبھی کو یاد ہے تو، اور بالکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور پھر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سب شرور سے بچائے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھ لیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے. علم تو ہمیں اس صورت کو اپنی زندگی میں لانا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز یا اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ جو ہے آگے دوسروں کو بھی صحیح بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. تو بربادی کے لیے یہی کافی ہے کسی قوم کی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کریں کہ جی ہاں وہ بڑا نیک ہے، اپنے نماز قرآن ارد گرد اس کو نہیں پتا میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، میرے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، مجھے دوسرے لوگوں کا پتہ لینا ہے، لیکن نہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، نہ کر سکے تو کم از کم زبان سے اس کو منع کرے، اور اتنا بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل سے اسے برا جانے، اور اب اس کے نیچے تو ظاہر پھر کوئی اور ایمان کا درجہ ہی نہیں رہتا. تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک تو نیکی کی تلقین کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے اسلام جو ہے وہ ہمیشہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے، معاشرے کی بات کرتا ہے. صرف اگر ہم اپنے کرتے رہیں اور ہمیں ارد گرد کا کچھ نہیں پتا، ہم لوگوں کا بالکل دھیان نہ کریں، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں ہے. تو دیکھیں جیسے اب اس میں ہم نے کہا اندھیرے سے، تو کئی آج کل رواج پڑ گیا پوری رات جاگ رہے ہیں، پراپرلی سوئے نہیں اور صبح نماز کے ٹائم سوتے رہے. تو یہ ہمیں عادت خود سے چھوڑنی چاہیے. جو شرور رات کو ٹی وی پہ اچھے پروگرام نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے اس کا غلط استعمال ہے. دیکھیں آپ بھی تو کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں نا انٹرنیٹ کا.
گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں, میں گھر بیٹھے آپ کو سے بات کر رہی ہوں, سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی کوشش کریں کہ جو ہے ہم شرور سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور حسد جو ہے نا وہ بہت ہی بری چیز ہے. تو اندھیرے کی بات ہوگی, جادو دیکھیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں, لیکن بہرحال برحق ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ خاص طور پہ یہ صورت ہمیں پڑھنی چاہیے. اور حسد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ جیسے آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. تو حسد یعنی کتنی بری چیز ہے. تو ہم کو خود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے کبھی بھی حسد نہ کریں, رشک کریں, دعا کریں, ایفرٹ کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب دے گا. لیکن کبھی بھی حسد نہ کریں. تو یہ 3 خاص شرور جو ہیں, ویسے تو جنرلی سب شرور سے, تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص کیا کیا ہے, یہ آپ کے MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ کون سے 3 شرور سے بچنے کا. یہ کہا اندھیرا, جادو اور حسد. اور حسد بہت ہی بری چیز ہے. انہوں نے کہا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے. تو کوئی ہم کو چاہیں گے کہ ہم اپنی ساری نیکیاں کسی سے حسد کر کے تو ہم اپنی ساری نیکیاں ضائع کرنے, کبھی بھی نہیں نا. تو اس لیے ہمیں اس سے بالکل دور رہنا چاہیے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اندھیرے رات کے وقت بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان 3 گریں لگاتا ہے. تو اگر ہم صبح صبح اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, پہلی گرہ کھل جائے گی, وضو کریں گے دوسری کھل جائے گی, اور اسی طرح سے پھر جو ہے تیسری نماز پڑھ لیں گے تو تیسری بھی کھل جائے گی. اب ہم انشاءاللہ جو ہے کوئی ضروری سوال وہ ایک آدھ تو آپ پوچھ لیں, اور ورنہ پھر ہم جو ہے گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ سوال ابھی لے سکتے ہیں. اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. اور گرامر میں آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے. فعل ماضی ہم نے کر لیا, آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع پڑھیں گے. سے ہم یفعلو, یفتحو اور یجعلو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں, TPI کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. سب ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے. اچھا, ہم سب کو پتہ ہے کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. اب یہ ہم جو ہے افعال میں کو پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو اٹیچ ضمائرز پڑھے تھے ان کو ہم نے اسماء کے ساتھ بھی جوڑا اور ان کو ہم نے حروف کے ساتھ بھی جوڑا. لیکن جب ہم یہ افعال پڑھیں گے ان کے مختلف صیغے, تو اس میں ان بلٹ ضمائر موجود ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں فعلا, اس نے کیا, ہم نے کوئی ضمیر تو نہیں ساتھ اس کے لگائی تھی, لیکن ہم جب کہتے ہیں اس کا رب, تو ربو ہو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حروف اور ان کے ساتھ ہم ضمائر اٹیچ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ افعال کے صیغوں کے اندر ضمائر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف یہ دکھانے کا یہ مطلب ہے. آپ سب کو تو یہ آتا ہے. تو فعل یا ورب ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم 3 حروف سے جنرلی بنتے ہیں. جیسے فا, عین اور لام سے کیا بن گیا, فعلا. اسی طرح سے فتح, نصرہ اور سمع. اور ہم سب ان کا فعل ماضی جو گزر ہو چکا ہے, پرفیکٹ ٹینس, یہ ہم کر چکے ہیں. آج ہم فعل مضارع کریں گے. اس کو ہم ان پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں, کیونکہ
یہ وہ فعل ہے جو ابھی نہیں ہوا یا وہ ہو رہا ہے یا ہوگا, وچ مینس کہ اس کے اندر دو زمانے پائے جا رہے ہیں. کیا کیا جا رہا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے, پریزنٹ اور فیوچر دونوں اس میں آئیں گے. امر کی بات ہم بعد میں کریں گے. تو ماضی کا یہ ہمارا پہلا ٹیبل تھا, یہ کون ریوائز کرائے گا؟ جی کوئکلی کروا دیجئے ہمارا پہلا بیسک ٹیبل. جی جلدی سے کروائیں, ہاتھ کھڑے کریں. جی سعدیہ سسٹر کروائیے. جی فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. شاباش. تو یہ ہمارا پہلا فعل تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں تبدیلی کہاں آ رہی تھی؟ اینڈ میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس کی بول چال آلریڈی آپ کر چکے ہیں. میں سوال پوچھتی ہوں, رخشندہ سسٹر آپ جواب دیجیے. حل فعل, نعم فعل، حل فعلوا, نعم فعلوا، حل فعلت, نعم فعلت، حل فعلتم. نعم فعلنا. ویری گڈ. تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ فعل اور فعلو کا جواب ہم فعل اور فعلو سے دیتے ہیں, فعلتا کا جواب فعلتو سے, اور فعلتم کا جواب فعلنا سے. ٹھیک ہے, یہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ دو پیش والا اگر آتا ہے تو یہ اصلی حالت ہے, یہ فاعل ہوگا, کام کرنے والا. ٹھیک ہے, لیکن جو کہ دو زبر آ جاتے ہیں تو یہ جس پہ کام کیا جاتا ہے یہ آبجیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے, یہ سبجیکٹیو ناؤن ہے فاعل, اور یہ ایک طرح سے مفعول ہو جائے گا, یعنی جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہ بنائیں گے نا ٹیبل, اینڈ میں ہم نے فاعل اور مفعول وغیرہ بھی اس سے بنائیں گے, پھر آپ کو اور اچھی سمجھ آئے گی. تو اسی طرح سے بیسک اس میں اسی وہی چینجز آنی ہیں. اس کو میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہو گیا, ہم آگے سے فعل مضارع شروع کر لیتے ہیں. تو ابھی ہم اب اس میں دیکھیں, فعلا سے یہ ماضی کا تھا, اس نے کیا. مضارع میں ہم کہیں گے وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلو. اب دیکھیں ہم اس لیول پہ اشارے کر رہے تھے, ابھی ہم اونچے لیول پہ تقریباً آنکھ کے لیول پہ اشارے کرتے ہیں, اور اس میں آواز بھی تھوڑی سی زیادہ اونچی کر دیتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد کروائیے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ نفعلونا نہیں ہے, یفعلو سے یفعلونا ہے, تفعلو سے تفعلونا ہے, لیکن افعلو اور نفعلو نون شروع میں آ گیا تو بعد میں نون نہیں آتا. یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, اور کون کرائے گا کوئکلی؟ انجم آپ کرائیں گی سسٹر؟ جی اور کون کرائے گا؟ جی جویریہ امان کراؤ بیٹا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. جی جی اب میں سوال کرتی ہوں, یہ اذانی سپر کول, آپ جواب دیجئے. حل یفعلو, نعم یفعلو، حل یفعلون, نعم یفعلون، حل تفعلو, نعم افعلو، شاباش. حل تفعلون, نعم نفعلو. نفعلو, شاباش. تو نفعلون نہیں, ہم نے یہ یاد رہے, افعلو نفعلو. اب دیکھیں تبدیلی کہاں آ رہی ہے فعل مضارع میں؟ فعل مضارع میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ شروع میں. شروع میں آ رہی ہے. تو یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے ماضی سے کہ اس کے شروع میں آ رہی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ افعال کے اندر جیسے فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, اس کے اندر ضمیر موجود ہے, لیکن قرآن میں پاک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ اسلوب ہے کہ بعض دفعہ ہوا فعلا لکھا ہوگا, ہم فعلو. فعلو اور ہم فعلو کا مطلب, فعلو کا مطلب ان سب نے کیا, ٹھیک ہے, ہم فعلو کا مطلب ان سب نے کیا. کہ اس میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز پہ زیادہ سٹریس دینا ہو نا, تو
تو بعض دفعہ ضمیر بھی ساتھ لکھ دی جاتی ہے، ادروائز اس کے اندر ضمائر ہوتے ہیں۔ یہ صرف دکھانے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انتا فالتا بھی لکھا ہوا ہے، فالتا کے اندر تو انتا آلریڈی ہے، تو فالتو کے اندر تو انا ہوتا تو انا بھی لکھا ہے، لیکن یہ اسلوب ہے قرآن پاک میں جہاں کسی چیز پہ سٹریس زیادہ دینا ہو نا، زیادہ اہمیت بتا کے یا زور کسی چیز پہ دینا، تو یہ ان کے ساتھ بعض دفعہ ضمائر لکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے صرف دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو ایسے نظر آئے گا تو آپ کہیں گے لو ہمیں تو کہا تھا ٹیچر نے کہ یہ تو اس کے اندر ضمائر ہیں، تو یہ تو ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، تو کئی جگہ پہ لکھا جاتا ہے۔ ہم یوقنون، اب یوقنون کا مطلب ہے وہ سب جو یقین رکھتے ہیں تو ہم لگانے، لیکن ہم لگا ہوا، اسی طرح سے بہت جگہوں پہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ یہ اب جو ہم بات کر رہے تھے یہ دیکھیں، اس کی تبدیلی آ رہی تھی اینڈ میں، ہم نے کہا تھا اگر ایروپلین اڑ گیا تو ہمیں یہ ٹیل نظر آتی ہے، تو لیکن مظاہرے کے شروع میں تبدیلی آ رہی، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ نے یہ والی یاد رکھیں سلائیڈ، تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اب ہم جو پہلے سیٹ میں فعلا، جعلا اور فتح کیا تھا، تو اب فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ جب ٹیبل آپ پڑھیں تو پہلے میں دو ترجمے کر لیں، بعد میں ایک، پھر اسی طرح سے ہی ایک صرف لفظ بدلتے ہیں تو باقی سارا اسی طرح سے چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں چینجز آ رہی ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ شروع میں چینجز آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتا جمع کے لیے واو نون لگتا ہے، تو یہ ذہن میں اب ہم نے یاد رکھنے، اور دونوں مطلب آتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ جب آپ ٹیبل پڑھیں پہلے میں دونوں ٹرانسلیشن کر لیں، بعد میں پھر ایک ایک کریں۔ اسی طرح سے جعلا تھا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، کوئی نجعلون نہیں ہوگا، نون شروع میں آ گیا تو اجعلو نجعلو، یہ تھوڑا سا چلیں جی۔ اب کون کرائے گا؟ اور نئے لوگ ان دونوں نے تو کروا لیا سسٹرز نے، جی نبیلہ ذرا آپ کروائیے، انمیوٹ ہیں آپ۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم بناتے ہیں، ویری گڈ ہم سب۔ جی جویریہ آپ بھی کروا دیجیے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو یہ اس کا مجھے میرا ہم چھپا سب ہوا ہے۔ بناتے ہیں، ہم سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ آپ اشارہ دیکھیں تو آپ کو آ جائے گا، 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ، نجعلو ہم سب ہم سب بناتے ہیں، بناتے شاباش۔ تو یہ دیکھیں ہم نے دیکھ لیا، تو دیکھیں ان کے تبدیلی جو تھی ساری اینڈ میں آ رہی تھی، اس کی تبدیلی شروع میں آ رہی ہے فعل مضارع میں، اور اس میں دونوں زمانے ہیں، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ اس طرح سے ان کو، اب میں سوال کرتی ہوں جواب کون دے گا؟ نئے لوگ، جی عزیز اللہ بھائی آپ جواب دیں گے؟ حل یجعلو، چلے سعدیہ آپ دے دیں، انہوں نے ابھی آن میوٹ نہیں کیا، جی سسٹر سعدیہ آپ دیجئے، حل یجعلو، لا يجعلون، لا يجعلوا، حل یجعلون، لا يجعلون، حل تجعلو، لا تجعلوا، لا اجعلو، لا أجعلوا، ہاں جی جی تجعلو کا تو جواب بس نہیں اجعلو، ہاں شاباش۔ حل تجعلون لا نجعلو، نجعلوا، اب اس میں کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ وہاں ہم ما یوز کر رہے تھے نا کے لیے، ماضی میں بھی ماں اور نا کے لیے بھی ماں، لیکن مضارع میں ہم لا یوز کرتے ہیں نا کے لیے۔ یہ امپورٹنٹ بات آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے، اپنے پاس ہائی لائٹ کر کے رکھیں۔ تو ماضی میں ہم نے لا سے نا میں جواب دیا، لیکن فعل مضارع میں ہم لا سے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا یجعلون، اور لا میں اس لیے دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو ہم نہیں بناتے، اس وجہ سے۔ تیسرا فعل اس میں ہے فتح، ہم نے کہا تھا فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا،
یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ جی اس کو کون کرائے گا؟ اور لوگ ہاتھ کھڑے کریں، اتنے زیادہ لوگ ہیں کیوں نہیں کر رہے؟ جی جی سسٹر رخشندہ پھر آپ ہی کروا دیجیے، پھر ہم لیٹ ہو گئے آج۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ جی اذان اس سپر پول جی اپنا نام لکھا کریں جی، یفتح سوری بچے کا نام ہے کوئی یفتح بات وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی پیٹرن پہ دیکھیں، یہ ہم نے کہا تھا پہلا باب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سارے تین، اب اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلے باب کے ہیں، اس کو فتح کا باب کہلایا جاتا ہے، اگر آپ نے بتا دیں کہ فتح یفتح کی طرز پہ، تو کوئی بھی آپ کو میں فعل بتاؤں گی تو آپ فتح یفتح کی طرز پہ ہی اس کا مضارع کا بھی ٹیبل بنا لیں گے اور ماضی کا بھی بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے ناصرہ کا ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ مضارع بنتا ہے، تو وہ دوسرا باب آ جاتا ہے۔ یہ تو اب ہم آ جاتے ہیں نقطہ تعلیم پر۔ ہم آج کل ایک ایک کر کے نقطہ تعلیم کی ڈیٹیل دیکھیں۔ کان کا استعمال، اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمْ اور بنائے تمہارے لیے، السَّمْعَ یعنی کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ دل۔ تو دیکھیں ہم اگر جنرلی دیکھیں ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، لیکن آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ کسی بہرے کو کہ وہ عالم بن گیا، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا۔ تو دیکھیں ہم ریڈیو میں سنتے رہتے ہیں، سن سکتے ہیں، بے شک تصویر نہیں آتی پر ہم سن لیتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں تو آواز نہیں آ رہی تو پھر اس سے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کان جو ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم نے پہلے ایک چیپٹر میں یہ بات کی تھی نا کہ ایک لڑکی جو گانے گاتی رہتی تھی تو سیریس تھی، اس کو کوشش کرتے تھے کہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتی، وہ گانے گاتی بھی مر گئی، اس لیے کہ شاید وہ خوب گانے سنتی ہوگی۔ تو جو چیز ہم زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی۔ تو بھائی الحمدللہ کہ اب آپ قرآن سیکھنے کی پروسیس میں ہیں، ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، اس کی جو آڈیو دیکھتے بھی ہیں، ویڈیو سنتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہی چیزیں، اور ہم جو اچھی باتیں سنیں گے وہی ہماری زبان پہ بھی انشاءاللہ وہ ضرور جاری ہوں گی۔ تو کان کو جیسی نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے۔ الحمدللہ آپ سب یہ کر رہے ہیں۔ یہی ہے آپ کا 5واں ہوم ورک، کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ تو اس کے علاوہ پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹہ کی بھی اویلیبل ہے، 3 منٹس کی کلپس میں۔ آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر کے دوران، کام کرتے وقت، ورنہ آپ خود بھی اگر چاہیں نا اپنے کورس کے کسی چیز کو اپنی آواز میں بھی آپ ریکارڈ کر لیں اور اس کو بھی بار بار سن سکتے ہیں۔ تو بار بار سننے سے جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا یاد ہو جاتا ہے۔ میں خود ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ تو ویڈیو آرام سے بک پہ کھول کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا، پھر آگے پیچھے اور کام کرتے ہوئے بھی میں آن کر کے تو سنتی رہتی ہوں، اس طرح سے ریویژن ہو جاتی ہے اور آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج اس سبق کے اختتام پر ہم نے 144 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 31,638 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ کہیے، اور یہ خوبصورت سورۃ القلاب آپ سب کے لیے کہ آپ اتنی استقامت سے، اتنے شوق اور محبت سے الحمدللہ ہم نے 12 اسباق ختم کیے ہیں اور ہم 31,000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، اور دیکھیں اگلے اسباق میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے کتنا تھوڑا سا رہ گیا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت دے اور ہم اس کو اسی طرح سے سیکھتے رہیں۔ جاوید بھائی آپ کا بعد میں سوال لیتی ہوں، تھوڑا سا ختم کر لوں۔ تو جو آپ نے سیکھا ہے تو اگر اس کو سکھانا آسان ہے تو وہ ضرور دوسروں کو سکھائیے، اس سے آپ کو خود بہت فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ کا QC1 ختم ہو جائے گا اور آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔
تو ابھی بھی گھر میں کسی کو سکھائیے، کسی دوست کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، تاکہ آپ بہترین انسانوں میں شمار ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔